بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی قیمتی صدیوں پرانی تاریخ کی کتاب کہیں سے دریافت ہوتی ہے۔ جی۔ وہ کتاب جو کسی تہذیب کی بالکل بنیاد ہے، لیکن جب اس کے اوراق کو یعنی اس کے صفحات کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے نہایت چالاکی سے اس اصل کتاب کے بیچ میں کچھ ایسے صفحات بھی شامل کر دیے جن کا اصل کہانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل۔ بلکہ ان کا مقصد پوری تاریخ کو مسخ کرنا تھا۔ تو ہماری آج کی اس علمی نشست اور اس گہرے جائزے کا موضوع بالکل یہی ہے۔ جی صحیح۔ ہم اسلامی روایات اور تاریخ کے لٹریچر میں موجود ایک انتہائی پیچیدہ اور اکثر غلط سمجھے جانے والے پہلو یعنی اسرائیلیات کی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے آج کل کے لحاظ سے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ اسرائیلیات دراصل ہیں کیا، یہود و نصارہ کی پرانی کہانیاں اسلامی لٹریچر کا حصہ کیسے بنی، اور وہ کون سے الزامات ہیں جو مستشرقین، جنہیں ہم اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے اسلاف پر لگائے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑا جائے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک صاف شفاف بہتے چشمے میں کہیں سے گندلا پانی شامل ہو جائے اور پھر ماہرین کو اس پانی کو دوبارہ نتھار کر صاف کرنا پڑے۔ یہ جو چشمے اور گندلے پانی کی مثال آپ نے دی نا، یہ بہت حد تک اس پوری صورتحال کی عکاسی کرتی ہے، مطلب یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جی۔ اور اس گندلے پانی کو نتھارنے کا کام ہی اصل میں علمی کمال ہے۔ اگر ہم بالکل ابتدا سے شروع کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسرائیلیات کی اصطلاح کا اصل مطلب کیا ہے، صحیح۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ تمام کہانیاں، روایات، قصے اور تاریخی واقعات ہیں جو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور کچھ حد تک عیسائی ذرائع سے اسلامی روایات میں منتقل ہوئے۔ یعنی پرانی قوموں کا لٹریچر۔ بالکل۔ جب ہم اصطلاحی طور پر اسرائیلیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ تمام قدیم روایات آ جاتی ہیں جن کا ماخذ اہل کتاب کی پرانی کتابیں، ان کے زبانی قصے یا ان کے علماء کے بیانات تھے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بنیادی الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ مسلمانوں کے پاس تو قرآن مجید کی صورت میں ایک مکمل اور بالکل حتمی کتاب موجود تھی نا؟ جی بالکل موجود تھی۔ تو جب ایک جامع کتاب موجود تھی تو پھر کسی دوسری تہذیب کی کہانیوں یا روایت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ میرا مطلب ہے، کیا مسلمانوں کا اپنا لٹریچر کافی نہیں تھا؟ یہ الجھن بہت فطری ہے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا نقطہ، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن کے انداز بیان کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ اچھا۔ دیکھیں، قرآن مجید کوئی روایتی تاریخی کتاب نہیں ہے جو واقعات کو سال، مہینے، تاریخ یا شخصیات کے لمبے لمبے شجرہ نسب کے ساتھ بیان کرے۔ جی، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ وہ پرانی قوموں کے قصے سناتا ضرور ہے، لیکن صرف اس حد تک جس سے کوئی اخلاقی سبق یا کوئی عبرت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، قرآن میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے، لیکن ان کی صحیح تعداد کیا تھی، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی اور کس لکڑی سے بنی تھی، قرآن ان تفصیلات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن انسان کی فطرت، خاص طور پر انسانی ذہن نا، ہمیشہ تفصیلات کا بھوکا ہوتا ہے، وہ ایک تجسس کا شکار رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کی کہانی اور اس کا اصل پیغام تو آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہو، لیکن پھر بھی کوئی ڈائریکٹرز کٹ دیکھنے کی ضد کرے صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا یا کوئی کردار کس پس منظر سے آیا تھا۔ ہاں، ڈائریکٹرز کٹ، بالکل، یہ بات واقعی یہاں پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ لیکن اگر قرآن نے یہ تفصیلات نہیں دیں تو پھر اس وقت کے مسلمانوں نے ان کی کھوج کیوں لگائی؟ مطلب کیا وجہ تھی؟ اس کی نا ایک بڑی تاریخی اور ثقافتی وجہ ہے۔ اہل عرب اس وقت عموماً امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جی، ان کے پاس کوئی باقاعدہ لکھا ہوا تاریخی لٹریچر یا مدون کتابیں نہیں تھیں۔ ان کا سارا علم ان کی زبانی روایتوں، شاعری وغیرہ تک محدود تھا۔ صحیح۔
اس کے بالکل برعکس ان کے جو پڑوس میں اہل کتاب بستے تھے ان کی ایک طویل تاریخ تھی۔ ان کے پاس تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں تھیں، اور ہزاروں سال کے قصے ان کے ہاں نسل در نسل سینوں میں اور کتابوں میں محفوظ تھے۔ یعنی معلومات کا ایک بڑا خزانہ تھا ان کے پاس۔ بالکل۔ تو جب یہود و نصارہ کی ایک بڑی تعداد اسلام لائی تو وہ اپنے ساتھ شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی وہ تمام مذہبی معلومات، کائنات کی تخلیق کے قصے اور انبیاء کی تفصیلی کہانیاں بھی لے آئے۔ اور چونکہ مسلمانوں کو ان چیزوں کا تجسس تھا، جی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت بھی موجود تھی کہ بنی اسرائیل سے روایات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بس مسلمانوں کے اس فطری تجسس کو ایک راستہ مل گیا۔ اچھا، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا؟ بالکل۔ انہوں نے ان 9 مسلم اہل کتاب سے کائنات و تاریخ کے اسی ڈائریکٹرز کٹ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ابتدائی نیت صرف تجسس اور تاریخ کو جاننے کی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر دیانت دارانہ کوشش میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس معاملے میں بھی ہوا۔ یہ اجازت جو صرف معلومات کے تبادلے کے لیے تھی، اس میں کچھ زنادیقہ اور قصہ گوئیوں نے دراندازی کی۔ استغفر اللہ۔ یہ سوچ کر ہی دکھ ہوتا ہے کہ کیسے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اس میں جھوٹ ملایا۔ بالکل، اور یہیں سے وہ خرابی شروع ہوئی جس نے اس خالص علمی اور تاریخی عمل کو ایک بحران بنا دیا۔ یہ زنادیقہ کون تھے دراصل؟ یہ دراصل وہ لوگ تھے جو میدان جنگ میں اسلام سے ہار چکے تھے نا، تو اب انہوں نے عقیدے اور لٹریچر کے میدان میں اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازش کی تھی۔ یعنی ایک نظریاتی جنگ۔ جی، انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن ان کا مقصد دین کی شکل بگاڑنا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عوامی قصہ گو بھی تھے جو محض مسجد کے باہر یا بازاروں میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سنسنی خیز کہانیاں سناتے تھے۔ وہ جو مجمع لگاتے ہیں؟ بالکل وہی۔ تو انہوں نے بھی ان روایات میں بے تحاشا مبالغہ آرے شروع کر دیں۔ انہوں نے ایسی عجیب و غریب اور خلاف عقل کہانیاں گھڑیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مطلب انہوں نے انبیاء کی زندگیوں کے بارے میں بھی من گھڑت تفصیلات پھیلائیں؟ جی، جو کہ براہ راست ہمارے اسلامی عقائد سے ٹکراتی تھیں۔ یہاں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ سب ہو رہا تھا، جب سچ، جھوٹ، خرافات اور تاریخ کا ایک بے قابو سیلاب آ گیا، تو پھر اس وقت کے علماء اسلام نے کیا کیا؟ یہ ایک بہت زبردست علمی کام تھا جو انہوں نے کیا۔ میرا مطلب ہے اس پورے سمندر کو فلٹر کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا نا؟ یہ تو سوئی کے ڈھیر سے تنکا نکالنے کے مترادف رہا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی ہمیں اپنے اسلاف کی علمی قابلیت پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ علماء اسلام نے اس طوفان کے آگے بند باندھنے کے لیے ایک انتہائی سائنسی، منطقی اور کڑی تنقید پر مبنی نظام وضع کیا۔ کیا بات ہے! تو انہوں نے اس کو کیسے ترتیب دیا؟ انہوں نے اس پورے اسرائیلیات کے ذخیرے کا گہرا تجزیہ کیا اور اسے 3 واضح اور 2 ٹوک اقسام میں بانٹ دیا۔ اچھا، 3 اقسام؟ جی، پہلی قسم تو بہت سیدھی ہے، یعنی وہ روایات جو یقینی طور پر سچ ہے۔ اور سامعین کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ ان کے سچ ہونے کا معیار کیا مقرر کیا گیا؟ معیار صرف اور صرف قرآن اور مستند سنت تھی۔ اگر بنی اسرائیل کی کوئی روایت ہمارے پاس آئی اور اس کی تصدیق قرآن کی کسی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ہو گئی تو وہ حق ہے۔ کوئی مثال اس کی؟ جی، جیسے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس عالم ساتھی کا ذکر ہے، قرآن ان کا نام نہیں بتاتا، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث میں واضح طور پر ان کا نام حضرت خضر بتایا گیا۔ صحیح، تو یہ تصدیق ہو گئی؟ بالکل۔ اب چونکہ یہ تفصیل ہمارے اپنے مستند ترین ماخذ سے ثابت ہے، اس لیے ہم اسے صدق کے دل سے قبول کرتے ہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب یقیناً دوسری قسم وہ ہوگی جو اس معیار پر پوری نہیں اتری ہوگی، یعنی جسے مکمل طور پر باطل اور جھوٹ قرار دیا گیا۔ جی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے خطرناک قسم تھی۔ یہ وہ روایات ہیں جو اسلامی عقائد، توحید، انبیاء کی عصمت یا عقل سلیم کے صریحاً خلاف تھیں۔
قرآن نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے نا کہ پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی، تو اس تحریف شدہ مواد کو قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا اسی دوسری قسم میں وہ روایات شامل ہیں جن میں انبیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں؟ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی شرمناک کہانیاں درج تھیں، استغفر اللہ۔ جی بالکل وہی۔ یہ کس قدر لرزہ خیز ہے نا کہ اللہ کے چنے ہوئے نبیوں کی عصمت پر حملے کیے گئے، اور یہ تک جھوٹ گھڑا گیا کہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اسلام کی جڑوں پر وار تھا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور آپ دیکھیں قرآن تو تمام انبیاء کو معصوم اور پاک باز قرار دیتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے علماء نے سختی سے یہ اصول بنایا کہ اگر کوئی شخص اس دوسری قسم کی کوئی روایت بیان بھی کر رہا ہے نا، مطلب محض یہ بتانے کے لیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو اس پر فرض ہے کہ وہ ساتھ ہی سامعین کو خبردار کرے کہ یہ روایت سراسر جھوٹ اور باطل ہے، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے۔ اور تیسری قسم؟ اب ہم تیسری قسم کی طرف آتے ہیں جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموش یا نیوٹرل روایات ہیں جن کے بارے میں ہماری شریعت نے نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ یعنی وہ تفصیلات جن کا تعلق ہمارے دین کے بنیادی عقائد یا روزمرہ کے اعمال سے نہیں ہے۔ جی بالکل۔ جیسے وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ اصحاب الکہف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید، یا جس گائے کا گوشت مارنے سے مردہ زندہ ہوا تھا وہ گائے کس نسل کی تھی۔ ہاں بالکل۔ اب سوال یہ تھا کہ علماء ان روایات کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو شریعت کا اصول یہاں بہت متوازن ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ انہیں ایک تاریخی تجسس کے طور پر یا محض ایک دلچسپ قصے کے طور پر بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پر ایمان لائیں گے کہ یہ سچ ہے، اور نہ ہی انہیں قطعی جھوٹ کہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی سچائی ہو۔ ہمارا رویہ توقف کا ہوگا، یعنی ہم اس پر خاموش رہیں گے۔ یہ تو بہت ہی متوازن رویہ ہے۔ اور اب مفسرین کا اس حوالے سے طریقہ کار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام ابن جریر طبری جیسے بڑے ضخیم تفسیر لکھنے والے عالم نے اپنی کتاب میں ان روایتوں کو ان کی مکمل سندوں یعنی راویوں کی پوری زنجیر کے ساتھ درج کر دیا۔ اچھا، لیکن تبری نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب اگر ایک چیز مشکوک ہے تو اسے کتاب میں جگہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ خطرے سے خالی تھا؟ اس دور کے علمی مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ طبری کا نظریہ یہ تھا کہ علم کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے روایت کے ساتھ سند یعنی حوالے کی مکمل زنجیر دے دی ہے نا، اب میری علمی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یعنی اب آگے پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے؟ بالکل۔ جو عالم اسے پڑھے گا وہ خود راویوں کو پرکھ کر فیصلہ کر لے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ لیکن ان کے بعد آنے والے کچھ مفسرین جیسے امام سالبی، انہوں نے ایک الگ روش اپنائی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سندیں حذف کر دیں اور بس روایات جمع کرنا شروع کر دیں۔ امام ابن تیمیہ نے ایسے مفسرین کے لیے ایک بہت سخت لیکن شاندار اصطلاح استعمال کی، حاطب لیل۔ حاطب لیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہو اور اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی آ رہی ہے یا کوئی زہریلا سانپ۔ واہ، یہ تشبیہ تو کمال کی ہے۔ اور میرے خیال میں حافظ ابن کثیر نے اس سانپ اور لکڑی کو الگ کرنے کا کام بہت خوبی سے کیا۔ جی بالکل کیا ہے۔ ان کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک روایت لاتے ہیں اور پھر اس پر جم کر تنقید کرتے ہیں، جبکہ جدید دور کے علماء جیسے علامہ رشید رضا نے تو شاید ان سب کو ہی سرے سے مسترد کر دیا کہ یہ تفاسیر کو خواہ مخواہ بوجھل کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ابن کثیر کا کام ایک تنقیدی فلٹر کا کام تھا، اور جدید علماء کا موقف یہ ہے کہ اب چونکہ عوام کو سند پرکھنی نہیں آتی نا، اس لیے ان چیزوں کو تفسیر میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ اس سارے معاملے کو اگر علمی حد تک دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ کی ایک زبردست تطہیر کی مہم تھی۔ جی، ایک بہت بڑی علمی فلٹریشن تھی۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جب مستشرقین اور انٹلیسٹس نے اس سارے لٹریچر کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اس علمی بحث کو ایک خوفناک ہتھیار میں بدل دیا۔ جی، اور یہ ان کی بہت بڑی بددیانتی تھی۔ بالکل، انہوں نے اصولوں کو تو چھوڑ دیا اور سیدھا صحابہ کرام کی دیانت اور ان کی نیتوں پر الزامات کی پوچھاڑ کر دی۔
اور یہیں سے نا مستشرقین کا اصل ایجنڈا بے نقاب ہوتا ہے۔ ان کا مقصد کبھی بھی علمی تحقیق نہیں تھا، بلکہ اسلامی بنیادوں کو متزلزل کرنا تھا۔ انہوں نے یہ بیانیہ تراشنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ ابتدائی مسلمانوں، صحابہ اور تابعین نے جان بوجھ کر اسلام کو کرپٹ کیا اور اس میں یہودی خرافات شامل کی، اور اس پروپیگنڈا کا سب سے بڑا نشانہ بنے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ جی، جن کا پس منظر یہودی تھا۔ بالکل، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے ایک انتہائی معزز، پڑھے لکھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے، حق کو پہچانا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور مستشرقین نے ان پر کیا الزام لگایا؟ مستشرقین یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یہودی علم کو اسلام کا حصہ بنا کر دراصل دین کو بگاڑنے کی سازش کی۔ استغفر اللہ! مطلب ایک ایسے صحابی پر ایسا گھنونا اور شرمناک الزام، جس کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی۔ یہ کس قدر تکلیف دہ ہے کہ حقائق کو اتنی بے دردی سے مسخ کیا جائے۔ اگر ہم تاریخ کو غیر جانبداری سے پڑھیں نا، تو یہ الزام صرف تکلیف دہ ہی نہیں، بلکہ انتہائی غیر منطقی اور مضحکہ خیز ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن سلام وہ واحد صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دی تھی، اور ان کی دیانت کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بار یہودیوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اچھا۔ ان سے زنا کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو یہودیوں نے توریت کی وہ آیت چھپانے کی کوشش کی جس میں رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم تھا، اور انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تو بڑی مشہور روایت ہے۔ جی، اور یہ عبداللہ بن سلام ہی تھے جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے اس یہودی عالم کا ہاتھ ہٹوا کر توریت کے اندر سے رجم کی آیت نکالی اور ان کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کیا بات ہے! ذرا سوچئے، جو انسان سچائی اور حق کی خاطر اپنی پوری قوم سے ٹکرا گیا، ان کے منہ پر ان کی کتاب سے ان کا جھوٹ پکڑ رہا ہے، وہ شخص اپنا نیا سچا دین قبول کرنے کے بعد خود اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کیوں کرے گا؟ بالکل، یہ کوئی سینس ہی نہیں بناتا۔ یہ تو عقل اور منطق دونوں کے خلاف ہے۔ بالکل، اور مستشرقین کی یہ بددیانتی نہ صرف ایک صحابی تک محدود نہیں رہی، انہوں نے ایک اور مشہور تابعی عالم کعب الاحبار کو بھی اسی طرح متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کعب الاحبار پر تو انہوں نے بہت اعتراضات کیے ہیں۔ جی، اس کے لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور قول کا سہارا لیا۔ حضرت معاویہ نے کعب الاحبار کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان پر جھوٹ کا تجربہ کرتے ہیں یا ہمیں ان کی باتوں میں جھوٹ ملتا ہے۔ اچھا۔ مستشرقین نے اس ایک جملے کو سیاق و سباق سے کاٹ کر یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، خود صحابہ کعب الاحبار کو کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا مانتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کے کہنے کا یہ مطلب تو قطعی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کعب کو ارادتاً جھوٹا سمجھتے تو ان سے بات ہی کیوں سنتے؟ مجھے لگتا ہے یہاں ان پر جھوٹ پایا جانا سے مراد کچھ اور تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تمام مستند محدثین نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ حضرت معاویہ کی مراد یہ قطعی نہیں تھی کہ کعب الاحبار خود سے جھوٹ گھڑ کر بولتے ہیں۔ تو پھر کیا مراد تھی؟ کعب الاحبار ایک عالم تھے اور ان کے پاس پرانی کتابیں تھیں۔ وہ محض ایمانداری سے ان پرانی کتابوں کا ترجمہ کر کے سناتے تھے۔ حضرت معاویہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ جن کتابوں سے کعب ترجمہ کر رہے ہیں نا، ان کتابوں کے اندر وہ جھوٹ اور تحریف موجود ہے جو پچھلی قوموں نے کی تھی۔ ہاں، یعنی خرابی سورس میں تھی۔ بالکل، کعب تو صرف وہ بیان کر رہے تھے جو ان کے سامنے لکھا ہوا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اندھا دھند ان کی باتیں نہیں مان رہے تھے، بلکہ ایک فلٹر لگا کر سن رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کعب الاحبار کا وہ واقعہ جب انہوں نے ذوالقرنین کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے اس فلٹر کی۔ کعب الاحبار نے اپنی ان پرانی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ ذوالقرنین اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنا گھوڑا سریہ یعنی آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ سے باندھتا تھا۔ اچھا، یہ تو کافی عجیب بات ہے۔
جی، اور جو حضرت معاویہ نے یہ سنا تو انہوں نے کوئی مروت نہیں کی، بلکہ فوراً اسے قرآن کی آیت کی روشنی میں رد کر دیا کہ یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف قرآن بھی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے نا کہ صحابہ کا رویہ اندھی تقلید کا نہیں تھا، بلکہ وہ ہر بات کو کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ کعب کی نیت صاف تھی، مگر چونکہ ان کا ماخذ ہی کرپٹ تھا، اس لیے معلومات غلط نکلتی تھیں۔ اور مستشرقین کی جسارت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو قابل احبار اور ایک اور بہت مشہور تابعی وہاب بن منبہ پر یہ بیہودہ الزام تک لگا دیا کہ یہ دونوں خلفائے راشدین کے قتل کی سازش میں شامل تھے۔ استغفر اللہ، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے سن کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جی استغفر اللہ، یہ محض تاریخ کو مسخ کا نام نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ساتھ ایک ننگا مذاق ہے۔ جب ہم اس سازش کے الزام کو خود تاریخ کی کسوٹی پر تولتے ہیں نا، تو یہ ایک خالص تاریخی جہالت کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ بالکل۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان مستشرقین نے تاریخ کی بنیادی ٹائم لائن بھی پڑھنے کی زحمت کی تھی یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے انہوں نے ٹائم لائن جان بوجھ کر نظر انداز کی ہوگی۔ اگر ہم تاریخ پیدائش اور وفات دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 23 ہجری میں ہوئی نا؟ جی بالکل۔ اور وہب بن منبہ کا اس وقت کیا سٹیٹس تھا؟ یہی تو مزے کی بات ہے، جب حضرت عمر شہید ہوئے تو وہب بن منبہ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، یا زیادہ سے زیادہ وہ اس وقت ایک دودھ پیتے شیرخوار بچے تھے۔ واہ، کیا تحقیق ہے مستشرقین کی۔ اب ذرا عقل سے کام لیں، کیا ایک شیرخوار بچہ اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور خلافت کو گرانے کی سازش تیار کر رہا تھا؟ یہ الزام تو اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اور کابل احبار کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس المناک سانحے میں ہوئی وہ سن 35 ہجری کا واقعہ ہے۔ جی۔ اور تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ کابل احبار اس واقعے سے کئی سال پہلے ہی ہمس جو شام میں ہے وہاں وفات پا چکے تھے۔ اب جو انسان دنیا میں موجود ہی نہیں، قبر میں جا چکا ہے، وہ حضرت عثمان کے خلاف سازش کیسے کر سکتا ہے؟ دراصل ان مستشرقین کا ہدف یہ افراد نہیں تھے نا، ان کا ہدف اسلامی علم کے ذرائع تھے۔ وہ کیسے؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنی تاریخ، اپنے راویوں اور اپنے اسلاف پر سے اعتبار اٹھ جائے، تاکہ وہ پورے دین کو یہ مشکوک بنا سکیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم آج کے جدید ڈیجیٹل دور میں بیٹھے ہیں، ہم نے صحابہ اور تابعین کا دفاع بھی سن لیا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ سامعین کے لیے اس قدیم تاریخی بحث سے آج کیا سیکھنا ضروری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو ایک وسیع تر فریم ورک میں دیکھیں نا، تو یہ ہمیں دور حاضر کے سب سے بڑے مسئلے یعنی انفارمیشن اوورلوڈ یا معلومات کی بھرمار سے نمٹنا سکھاتا ہے۔ انفارمیشن اوورلوڈ بالکل آج کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے، جہاں ہر روز ہزاروں سچی، جھوٹی اور سنسنی خیز معلومات کا سیلاب آتا ہے۔ ابتدائی مسلمان بھی اہل کتاب کی معلومات کے اسی طرح کے سیلاب کا سامنا کر رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن صحابہ کا رویہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ نے کسی بات کو سن کر فوراً فارورڈ نہیں کیا، نہ ہی آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا۔ جی، انہوں نے پرکھا اس کو۔ بالکل، انہوں نے سوال اٹھائے، تحقیق کی اور معلومات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کسوٹی پر پرکھا۔ اور میرے خیال میں اسی تنقیدی شعور کے نتیجے میں مسلمانوں نے اسماء الرجال کا وہ عظیم نظام بنایا تھا نا، جس میں روایت کرنے والے ہر شخص کا بایو ڈیٹا، اس کی یادداشت، اس کی دیانت اور اس کی ملاقاتوں تک کا ریکارڈ رکھا گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا کی کسی اور تہذیب نے حقائق کو پرکھنے کا ایسا نظام آج تک نہیں بنایا۔ بے شک، اسماء الرجال تاریخ کا وہ شاندار فلٹر ہے جس نے جھوٹ کو سچ سے الگ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام میں بغیر تصدیق کے معلومات پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم واٹس ایپ یا فیس بک پر بغیر تصدیق کیے چیزیں پھیلا رہے ہیں تو ہم خود کو اسی حدیث کا مستحق بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان مستشرقین کے پیدا کیے گئے شکوک و شبہات کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔
اپنے عظیم اسلاف اور علماء کی نیتوں پر شکوک پیدا کرنا، ان کی محنت کو داغدار سمجھنا ایک انتہائی بیمار روش ہے۔ 100% متفق ہوں میں۔ ہمیں ایسی سوچ پر استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر ہمارے لیے علم کا یہ خالص موتی نکالا ہے۔ بے شک علم ایک امانت ہے، اور اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں ہمارے اسلاف نے وہ احتیاط برتی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کبھی ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھا، اور یہی وہ سبق ہے جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس شاندار بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا حصول اور پرانی کہانیوں کی چھان پھٹک صرف ایک علمی مشغلہ نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کی اس علمی نشست کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ ہم پرانی کتابوں میں چھپے آدھے سچ اور خرافات کے اس پیچیدہ جال کی بات کر رہے تھے، لیکن ذرا سوچئے آج کے دور میں انٹرنیٹ پر موجود کتنے نام نہاد تاریخی حقائق، کتنی پراسرار ویڈیوز اور سنسنی خیز دعوے دراصل ہمارے اپنے دور کی جدید اسرائیلیات ہیں، بہت گہری بات ہے۔ جنہیں ہم بغیر کسی تحقیق کے محض اس لیے سچ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت دلچسپ لگتے ہیں اور ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کیا ہم جانے انجانے میں ان جدید اسرائیلیات کو پھیلا کر وہی غلطی تو نہیں دہرا رہے ہیں؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم بالصواب۔